الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا ہے اور میں اس وعدے پر قائم ہوں، جو بندہ مجھے کہے گا کہ میں نے یہ صورت ختم کر لی ہے، فلاں صورت ختم کی ہے اور اگلی فلاں صورت ہے، اس کا مجھے بھیج دیں، میں فوراً بھیج دوں گا۔ لیکن اس طرح میں نہیں بھیجوں گا کہ گروپ میں بھیج دوں اور آپ اس کو اٹھا کے ادھر بھول جائیں کہ اب میرے پاس کوئی چیز آئی ہے۔ پڑھنا ہے قرآن، سمجھنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں، کوئی آپ کی سجیشن ہو، کوئی تجویز ہو تو ضرور ڈسکس کریں۔ اس کے بعد آج ہم نے کل ہم نے 28 تا 32 کیا تھا، تو میں نے آپ کے ساتھ سوال جواب کے ذریعے اس کی ریویژن کرنا ہے۔ آیت 29 نکال لیجئے، میں پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے اللہ کے رسول ان کو کہو، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تبدو ہو یا ظاہر کرو، یا علمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ کیوں اللہ جانتا ہے؟ علیم بذات الصدور ہے، اس دلوں کے رازوں کو سب جانتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے۔ اور تیسری بات واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، اب تین چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو چاہے ہم ظاہر کریں یا چھپائیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ، اور پھر وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا علم ہے۔ یہ سارا دونوں مل کے توحید علم، اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے جیسا کسی اور کا نہیں۔ اور تیسری بات جو ہے واللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا بیان ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ علم، جو ہر قسم کی انفارمیشن زمین و آسمان کے، ہمارے دلوں کی، سب اللہ واقف، اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر۔ اب یہ دو صفات جو ہیں، اس کا میری اپنی ذات سے کیا واسطہ ہے؟ ذرا جلدی بتائیں، سوچ سمجھ کے جواب دیں۔ سر وَإِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ، اس کا میری ذات سے یہ ہے کہ میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤں، کیونکہ وہ میری ہر چیز کا واقف ہے اور اس پہ مجھے جزا اور سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اس سے شاباش، شاباش، ایکسیلنٹ۔ یہ ہے اس کا مفہوم کہ میں اپنے آپ کو ان صفات کے نتیجے میں، جو میرے خالق مالک رازق کی صفات ہیں، میں اپنی اصلاح کر لوں، اور مجھے بالکل جب مجھے یہ واضح ہوگا نا کہ وہ ہر چیز سے، پلیز اپنے مائک بند کریں، تو جب مجھے یہ پتا ہوگا تو میں دنیا میں ہر برائی سے بچوں گا اور ہر نیکی میں سبقت کروں گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور آیت 29 کو پوری طرح سمجھیں۔ اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں۔ ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا پڑے گا کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہم ایسا کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کر دیں۔ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہماری نیکی پہ اجر دینے کا بھی اس کے پاس سارے ذرائع وسائل ہیں، اور ہماری برائی کرنے پر وہ ہمیں پکڑ کے سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ بات آگے بڑی ضروری ہے، دونوں کو جوڑیں جیسے ارم نے جوڑی ہے۔ اچھا، اب آ جاتی ہے آیت نمبر 30۔ ذرا پہلے میں ترجمہ کروں گا اور پھر جو سوال ہوگا اس کا جواب دینا ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر سوال کریں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا۔ بڑی کمال کی بات ہے
उसी चीज को मजीद एम्फसाइज किया गया है कि देखो वो दिन तो आके रहेगा, उसमें कोई शुबा नहीं। कौन सा दिन? जब जो अमल हमने यहाँ किया है वो हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा हमारे अमाल नामे की शक्ल में। अच्छा, आगे सुने बड़े गौर से। वमा अमिलत मिन सू, और जो उसने बुराई की होगी, तवद्दु, वो चाहेगा, लो अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बईदा, कि उसके और उस बुराई के दरमियान जो उसने की है बहुत बड़ा फासला हो जाए। पहले यहां मुझे ये बताएं कि पहली जो आयत का टुकड़ा है, यौम तजिदु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रन, कि जो भी अमल करेगा वो उसके सामने मौजूद होगा। एक दिन आएगा कि ये चीज हो के रहेगी। इसका मतलब है कि मैं बड़ा सोच समझ के अमल करूं। अगर गलत कर रहा हूं तो उस दिन मैं क्या चाहूंगा, काश इस मेरे अमल के और मेरे दरमियान इतना फासला हो जाए कि अल्लाह ताला इसको छोड़ ही दे। अल्लाह ताला नहीं छोड़ेगा, अला कुल्ल शैन कदीर है। और अल्लाह कहते हैं वह युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। डरो इस बात से कि तुम बुराई करके आओ और अल्लाह उस बुराई का तुम्हें सजा दे, उससे डरो। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह बहुत ही मेहरबान है अपने बंदों के साथ, कि उसने सारी तफसीलात बता दी हैं कि दुनिया में आजमाइश है, नेक अमल करोगे तो अजर, बुरा अमल करोगे तो सजा, कोई वहां बचा नहीं सकेगा। तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ताकि उस पर अमल करके तुम दुनिया में कामयाब और आखिरत में जन्नत में जाओ। कोई सवाल आयत नंबर 30 के बारे में? आयत नंबर 31। सर ये भी कितनी खूबसूरत आयत है ना, 30 नंबर हर की। हर आयत बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, अब सुने, आयत 31 तो बहुत ही कमाल की आयत है। कुल, ए अल्लाह के रसूल इनको बता दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। अच्छा, ये जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए भला? कुरान क्या बताता है हमें? आयत से बताएंगे आप? सर आयत वल्लज़ीना नंबर आमनू अशद्दु लिल्लाह, सर अच्छा, आयत नंबर 165 सूरत बकरा की। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो ये है, दूसरी कौन सी आयत है जो इसी हवाले से है? मैंने कल लिखवाई थी आपको। कल सूरत तौबा की 23 और 24। शाबाश, शाबाश। कि तौबा की 24 में अल्लाह फरमाते हैं कि बड़ी प्यारी आयत हैं, काश मैं और आप उनको पढ़ के समझें और उसको अपने अमल का हिस्सा बना लें तो आपको मजा ही आ जाए। अच्छा, तो ये दोनों आयतें आपने देखनी है, बकरा की 165 और सूरत तौबा की 23 और 24। अच्छा, अल्लाह कहते हैं अगर वाकई मोहब्बत है ना तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम इस मोहब्बत का सबूत क्या है, जल्दी बताएं। कि मुझे नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा। इत्तबा, अब ये बात नोट करें कि क्या मैं और आप इत्तबा कर रहे हैं वाकई? देखें, इत्तबा इस हद तक कि वो मेरा रोल मॉडल है। मैंने अमल बिल्कुल नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात और हुकूकुल्लाह और हुकूल इबाद बिल्कुल वैसे ही करने हैं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ये है इत्तिबा। और मुझे बड़ा अफसोस से आपको बताना पड़ता है कि हम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बहुत कम समझा है। हमारे बच्चे दुनिया के क्रिकेटर से वाकिफ, दुनिया के पता नहीं किस किस से वाकिफ, लेकिन उस हस्ती जिसको अल्लाह ने हमारे लिए रोल मॉडल बनाया है, उसवा हसना बनाया है, उसको हमें पता नहीं, ना हमारी औलादों को पता है। पता भी है तो बड़ा अधूरा है।
इसलिए बराए करम देखें, यहाँ साफ बता दिया कि अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत का सबूत इत्तिबा रसूल है। मैंने 3 दिन पहले आपको सारी आयतें भेजी हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का या उसके अमल पैरा होने के लिए सारी कुरान की आयत। और आप ही ने कल मुझे बताया कि कुछ कोई कह रहे हैं मुझे मिला नहीं, कुछ नहीं, फिर बाद में कहते हैं हाँ मिल गया है। ये हाल है कि हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह के हैंड आउट जिसमें पूरी कुरान की आयत दी हुई हो, तफसील से दी हुई हो, वो मेरे और आपके पास हमेशा मौजूद रहना चाहिए, ज़ेर मुतालिया रहना चाहिए, ताकि मैं इत्तिबाए रसूल का हक अदा कर सकूं। सर मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे नहीं मिला इत्बाए रसूल के वो कार साहब ने नहीं भेजा, मेरे हैंड पर नहीं आया। दूसरे अच्छा ग्रुप में देखिए। भाई दोनों ग्रुपों में भेजा है कि नहीं भेजा? अब आपके अगर प्रॉब्लम हो तो जरा आप अपने आप को एड्रेस करें, दोनों ग्रुप में गया है, देख लें, अगर नहीं तो मैं अभी भी भेज सकता हूं, कोई मसला नहीं है। सर जी ये थोड़ा ऊपर है इसलिए इनको पता नहीं चला है, ये ऊपर से चेक करें ना, ऊपर चला गया। जज़ाकल्लाह शबाना। अब ये इन्होंने चेक करना है, मैंने तो नहीं करना, मैंने तो भेजना है, और भेजने के लिए मैं बिल्कुल यकीनी तौर पे भेज चुका हूं। अच्छा, जिसको नहीं मिला वो मुझे दोबारा मैसेज भेजे कि ये मेरा नंबर है, इस पे भेज दे, मैं भेज दूंगा। अच्छा, अब पहली बात, बड़ी ये आयत अहम है। अच्छा, ये किस हद तक मयार है मुझे ये बताएं। नबी करीम सल्लम, ये गैर मशरूत कोई शर्त अल्लाह ने नहीं लगाई, अल्लाह ने साफ कहा। लिखें आयत, लिखें आप आयत, आयत है सूरा 24 नंबर, सूरा कौन सी है जल्दी बताएं? सूरा नूर। आपको बिल्कुल याद नहीं है, मुझे सब याद है। सूरा नूर की आयत 56 उस आपके हैंड आउट में मौजूद है। वहां आप देखें कि सिर्फ आया है अतीउर रसूल, अतीउल्लाह साथ आया ही नहीं है, हालांकि हर कुरान पूरे की आयत में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल आया है। और सूरा नूर की आयत 56 में सिर्फ आया है अतीउर रसूल, अतीउल्लाह नहीं आया। इसका मतलब क्या है? अच्छा, कुरान की इसी आयत के साथ अगर एक आयत सूरह निसा की 80 पढ़े ना, वह मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। अच्छा, इसका क्या मतलब है जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की? इसका एक दूसरा जुमला बताएं मुझे जो बिल्कुल इसी का सही तर्जुमानी करता हो। सर यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बिल्कुल उसके एर मुताबिक है जो अल्लाह ताला के अहकामात थे, तो इसलिए जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा की उसने अल्लाह ताला का हुक्म माना, उसने अल्लाह की बिल्कुल पैरवी की। बेरम आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको जोड़े ना आयत 80 निसा के साथ कि जहां रसूल नमूना होता है अल्लाह ताला की इताअत का, लिहाजा आप मुझे बताएं जिस रसूल की इत्तिबा और इताअत का ये अल्लाह कहे कि गैर मशरूत तुम करो, कोई शर्त नहीं है, जो किया उसने। आपको पता है इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब कभी मक्का से मदीना जाते थे तो आप उन जगहों पर भी ठहरते थे जहां हुजूर ठहरे थे। इत्ताअत और इत्तिबा का ये हक अदा होता है कि हर वो अमल जो आपने किया वो उसको अश्योर करते थे कि वो कर रहे हैं। ये है इताअत। आज आप देखें उस नबी के अखलाक देखें, उसका ईमान देखें, और आज आप मैं और आप अपना ईमान और अखलाक देखें, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? हमें वो अल्लाह से मोहब्बत है ही नहीं जिस मोहब्बत का तकाजा है कि फत्तबिऊनी, कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अच्छा, इत्तिबा का फायदा क्या इस आयत में बताया गया है, जल्दी बताएं। युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम।
اللہ اکبر، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ سب سے پہلے جسے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، اللہ کا محبوب بن گیا، اس کے سارے مسئلے حل۔ اور اللہ کے محبوب بننے کے لیے اتباع رسول، ذرا نوٹ فرمائیں، بندہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، لیکن اللہ محبت اس وقت کرے گا جب وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ اچھا، جب محبوب بن گیا اس اللہ کا جو خزانوں کا مالک ہے، جو خالق مالک رازق حاکم ہے، کیا اس کے تو فارے نیارے ہو گئے؟ یہ ہوں گے اس وقت جب اتباع رسول کرے گا۔ تو دوسرا، جیسے شبانہ نے پڑھا کہ یغفر لکم ذنوبکم، ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ جان بوجھ کر کچھ انجانے میں ہو جاتی ہیں، وہ گناہ سارے اللہ اس توبہ سے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو آپ اس استغفار بھی کریں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہستی تھی۔ صاحب جب آپ کھڑے کھڑے ورم پڑ گئے نا پاؤں میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا بھئی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو یہ آپ کیوں اس طرح کی ریاضت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بلا؟ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن۔ ہائے ہائے، دیکھیں نا، اللہ کا شکر گزار بننے کے لیے اللہ کی عبادت، کیا بات ہے، کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ایک واقعہ اگر بیان کریں نا تو پتہ چلتا ہے کہ اس نبی نے تو اپنا نمونہ ہونے کا حق ادا کیا ہے، تو وہ اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اچھا، اب آپ سنیں، ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، عادت تھی کہ آپ فوراً کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، باقاعدگی سے ہر فرض نماز کے بعد۔ اب مجھے بتائیں، جس نبی نے کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ 3 دفعہ ہر فرض نماز کے بعد استغفار کرے، اس نے ہمارے لیے نمونہ اللہ نے بنایا اس کو، تاکہ ہم وہی کام کریں، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور جب ہم اتباع رسول میں کریں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں نہ میں صرف تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور پھر میں تمہارے ساتھ میرا رویہ کیا ہوگا؟ واللہ غفور الرحیم۔ جب اتباع رسول کرو گے تو میں تمہیں غفور ہوں گا، اللہ فرما رہے ہیں، اور میں تمہارے لیے رحیم ہوں گا۔ یہ صفات اگر مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے عنایت ہو جائیں کہ وہ میرے ساتھ اپنی غفاریت اور اپنی رحیمیت کا معاملہ کرے تو میں تو نہال ہو جاؤں گا۔ بہت اہم آیت ہے یہ آیت 31۔ کوئی سوال آپ کا؟ یہاں پہ ذنوب کہا ہے، سیئات نہیں کہا۔ ذنوب بڑے گناہ ہے تو سیئات چھوٹی چھوٹی گمراہیاں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں اللہ نے صرف اتباع رسول کرے گا تو اس نے جو گناہ اتباع رسول سے پہلے کافر تھا، مسلم ہوا، پھر اتباع رسول کیا، تو اس کے کفر کے سارے گناہ معاف، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذرا چیزوں کو بڑے غور سے دیکھیں، سمجھیں، قرآن کس قدر انسان کو اس کی دعوت دے رہا ہے کہ اتباع رسول کر لو، تمہاری چاندی ہو جائے گی۔ آیت 32 میں آگے پھر فرمایا کل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ یہ کم سے کم یاد رکھنا، ایمان لانے کے بعد کم سے کم مطالبہ ہے۔ کیا مطالبہ ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ جو اللہ حکم دے رہا ہے اس کو اسی طرح کرو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اب آپ اپنے اچھی طرح جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں کہ واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آگے بڑی سخت ہے اس آیت کا نیکسٹ حصہ، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے لوگوں سے ہرگز ایسے کافروں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔
تو اللہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ اتنے ناشکرے ہیں کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. ان کا ایمان کا تو تقاضا تھا کہ وہ اس نبی کی من و ان اتباع کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے، لہذا وہ کافر ہیں. اب کافر وہی نہیں ہے جو ہم نے ہندو کافر ہیں اور فلانا کافر ہے، نہیں، ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑے وہ کافر ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ وہ آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہیں، میں نے آپ کو بھیجی ہیں، آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کو الگ رکھیں پرنٹ کرا کے، تاکہ اپنے بچوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، احباب کو بتائیں کہ ہمیں اللہ کی محبت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لیں. کوئی سوال آپ کا؟ اب آج کی آج 33 پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے دنیا میں انسانوں علم ایمان کے لیے. وجہ یہ سارے رسول جو ہے نا، یہ سارے کے سارے اللہ کی اطاعت کا نمونہ ہوتے ہیں. آج جس طرح ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ان کی اتباع، اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت وہی نمونہ تھے. پھر اسی طرح اب آپ دیکھیں آیت 33 میں، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا. کس کو؟ آدم، سب سے پہلے حضرت آدم کو. حضرت آدم کو کیوں اللہ نے سلیکٹ کیا، جلدی بتائیں. پہلے انسان تھے پہلے اور ساری پہلے مخلوق انسان اور پہلے نبی تھے. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ انبیاء کا ساری لسٹ ہے، آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس پوری دنیا میں ان لوگوں کو سلیکٹ کیا ہدایت کے لیے. کس کو؟ حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم اور ان کی آل میں. ابراہیم کی آل سے مراد ہے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق ان کے بیٹے، یعقوب ان کے بیٹے یوسف وغیرہ. اور وہ آل عمران، یہ آل عمران کون ہے بلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. نہیں، یہ حضرت مریم کے باپ ہیں. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کے باپ ہیں. آل عمران العالمین، سارے جہانوں پر. یہ انبیاء کی یہ ہے فضیلت، دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بڑے خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ وہ پیغام جو آگے دنیا کو پہنچانا ہوتا ہے ان کو بھیجتا ہے وحی کے ذریعے. ذریتم بعدها من بعد، یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. اب آپ دیکھ لیں، ذرا غور فرمائیں. ادھر ایک نسل چل رہی ہے حضرت ابراہیم کی، کون؟ حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف. اسی طرح دوسری نسل چل رہی ہے حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل، اور پھر ان کے آخر میں نبی آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی آل میں سے ہیں. سبحان اللہ. ذریتم بعدها من بعد، یہ ہے اس کا مفہوم. واللہ السمیع علیم. پھر بالکل ایک ایسی صفتیں آئی ہیں جو بندے کو چونکا دیتی ہیں. اللہ سن رہا ہے، میں بات بھی کروں تو بڑے سوچ سمجھ کے کروں جو اللہ کو پسند ہو. اس زبان کو جو اللہ نے دی ہے، اس کو میں کسی ایسی، کیونکہ وہ سن رہا ہے، جو اس کو ناگوار ہوگی تو مجھ سے اللہ کی نفرت ہوگی، جو میرے لیے اگر اہل ایمان ہوں تو ناقابل قبول ہے. علیم، وہ جانتا ہے، دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. لہذا تم ایک ایسے مومن بنو جو ان صفات کے مالک کا پوری طرح بھرپور احساس رکھتا ہو. ذرا غور فرمائیں کس قدر آیت 34 اہم ہے. اچھا،
یہ دونوں آیت 33 اور 34 کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ سر جی یہ آل عمران کے اندر تفہیم القرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام لکھا ہوا ہے۔ اصل میں یہ تھوڑا سا ہے اختلاف، لیکن اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے کہ آل عمران میں مریم علیہ السلام بھی آتی ہیں اور حضرت موسیٰ بھی آتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی آتے ہیں، لہٰذا آپ کو اسی طرح اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ پورے خاندان کا جو ذمہ دار انسان ہے وہ آل عمران ہے۔ اچھا، اب آئیے آیت 35 پر، اگر کوئی سوال نہیں ہے ان دونوں آیات پر۔ اب انہیں مسئلہ کیا تھا یار، پہلے اس کو سمجھ لینا تو پھر قرآن جو چیز سمجھاتا ہے بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ لوگوں نے جو افسانوی رنگ عیسائیوں نے دیا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا گھڑا ہے اس کے بارے میں اور اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں تم عقل سے کام لو، بھئی میں نے آدم کو پیدا کیا بن ماں باپ کے، اور اماں ہوا کو پیدا کیا ان سے، حضرت آدم سے، تو میں تو جس طرح چاہوں پیدا کر سکتا ہوں، میں خالق ہوں۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی ماں حضرت مریم جو ہے اس کی سرگزشت سے شروع کرتے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ کہا، یا عمران کی عورت کہہ رہی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کیا کہا اس نے؟ اللہ سے دعا کی، میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی انہوں نے دعا کب مانگی؟ جب یہ حضرت مریم ان کے پیٹ میں تھیں، کہ کیا دعا مانگی؟ میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اور وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا۔ اچھا، اب ان کا خیال تھا مجھے لڑکا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ بس میں اس کو چھوڑ دوں گی اور اس کو اللہ کے حوالے کر دوں گی، یہ اللہ کے کام کرے گا۔ ہوا کیا پھر؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میری دعا قبول فرمائیں۔ انہوں نے بڑے اخلاص سے اللہ سے دعا کی، اور پھر آگے کہا، دیکھیں دعا مانگنے کا بڑا طریقہ، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سنتا بھی ہے اور علم، تیرا علم بھی کمال کا ہے، جو میں کہہ رہی ہوں وہ برحق ہے، اور میں دعا مانگ رہی ہوں اس آپ قبول کر لیں، کیونکہ آپ سمیع اور علیم ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ کی ذات کا واسطہ دینا چاہیے اور کسی کا واسطہ نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کی ماں نے یہ دعا کی، اور جب دعا کی تو اللہ کو واسطہ دیا کہ آپ سمیع اور علیم ہیں، کیونکہ میری بات سن بھی سکتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، اس لیے قبولیت جو ہے اس کے لیے دو ہی صفات ضروری ہیں اور دونوں آپ میں ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں آیت 36 میں، فلما وضعتها، جب اس نے اس بچی کو، مؤنث ہا مؤنث کے لیے، جب آپ نے اس ماں نے بچی، اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی، قالت، تو اس عورت نے کہا، ان کی ماں نے، رب انی وضعتها انثى، کہ مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ عالم بما وضعت، اللہ کو تو پتا تھا کہ جو کچھ اس نے جنا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور مرد عورت کے برابر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ دعا مانگی تھی کہ وہ بچی کو وہاں نظر کریں گی اللہ کے کام کے لیے، بچہ ہوگا، لیکن ہوئی بچی، اور بچی اور بچے میں بڑا فرق ہوتا ہے، جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہتی ہیں، انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، وانی اعیذھا بک، اور میں اسے تیری پناہ میں رکھ دیتی ہوں، اس کو بھی، اعیذ بک وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو راندہ درگاہ ہوا۔
جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہو گیا۔ اچھا، یہ شیطان رجیم کا جب ذکر آیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں شیطان کا ایمان کیسا ہے اور کیوں؟ جلدی بتائیں۔ سر شیطان کا ایمان تو اللہ تعالیٰ پہ بہت پختہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھتا بھی تھا، تو بس صرف نافرمان ہے اور تکبر ہے اس کے اندر۔ ارم آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب پھر مہلت بھی مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے کہ مجھے اللہ مہلت دے؟ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان اس کا پکا سچا ہے لیکن انتہائی نافرمان ہے۔ یہ نوٹ کریں بات کو، شیطان کا ایمان بہت پکا ہے، پہلے بھی اور اس گمراہی کے بعد بھی مانگتا اللہ سے ہے، وہ کسی قبر سے کسی بت سے نہیں مانگتا، وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ لیکن جب اس نے نافرمانی انتہا کی کہ اس اللہ کا حکم نہیں مانا، تو ایمان پکا اور سچا لیکن بڑا سخت نافرمان اور باغی۔ یہ بات اچھی طرح شیطان کے بارے میں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت کیوں دی بلا؟ جلدی بتائیں۔ جب اس نے مانگا کہ مجھے اجازت دے کہ میں ان کو ورغلاؤں، تو اللہ نے اس کو اجازت کیوں دی؟ سر ہمیں آزمائش کے آزمانے کے لیے، لیے جی اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے۔ ہماری آزمائش کے لیے سر۔ ہاں، میری اور آپ کی آزمائش کے لیے۔ کیوں؟ زندگی اگر آزمائش ہے تو اس کو دونوں راستے کھلے ہونے چاہیے، ایک ہدایت کا بھی اور دوسرا گمراہی کا۔ گمراہی کا تو شیطان کے ذمے ہو گیا اور ہدایت کا اللہ نے اپنے ذمے رکھا، اور اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، بڑی کلیئرلی ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو۔ اچھا، اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا حضرت مریم کا کمال دیکھیں۔ اللہ نے وہ کتنی دعاؤں کے بعد ان کی ماں نے جو دعائیں کی ہیں ذرا غور فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا۔ جب رب نے اس مریم کو بخوشی قبول فرما لیا تو پھر کیا کہا؟ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ اب یہاں بات کو سمیٹ لیا قرآن نے۔ اصل میں ہوا کیا کہ جب انہوں نے حضرت مریم کی والدہ نے سوچا کہ اب جب میں نے اللہ سے وعدہ کی ہے تو میں اس کو یہاں اللہ کے کام کے لیے چھوڑ دوں، تو اس نے جب وہاں چھوڑا تو بیت المقدس میں، تو اس کی جو تربیت یا جس شخص کو اس کا اللہ نے چنا وہ حضرت زکریا تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کلمے ڈالی، کہ کلمے ڈالنے سے کہ جس کا الٹ ڈائریکشن میں قلم تیرا اس کو دیں گے، تو یہ سارا کچھ حضرت زکریا کے حصے میں آیا، اور اللہ نے ان کو ایک ایسا انسان، ایسا اللہ کا پیغمبر ان کی اس پہ تربیت پہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا جو حضرت زکریا جیسا تھا۔ وجدہ اچھا اب دیکھیں قرآن بڑے اختصار سے کام لیتا ہے، ذرا آپ سمجھیں، صرف توجہ ہماری معنی اور مفہوم کی طرف ہونی چاہیے۔ وجدہ عندہا رزقا، اب کلما حضرت دخل علیہ زکریا یہ رہ گیا، ساری کلما دخل علیہا زکریا، جب کبھی حضرت زکریا اس کے کمرے میں آتے یا اس میں جگہ جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی، محراب میں جب بھی ان کے پاس آتے، وجدہ عندہا رزقا، تو وہ دیکھتے کہ اس کے پاس تو وہ رزق ہے، جو اس کے پاس فروٹ ہیں، پھل ہے، جو میں نے تو نہیں لایا۔ تو اس نے فوراً حیران سے پوچھا، قال یا مریم، انہوں نے حضرت زکریا نے کہا اے مریم، ان لک ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے پھل آ گئے؟ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کی بندی کیا کہتی ہے؟ قالت،
اس حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ دیکھیں ایمان کی حالت، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مریم کے پاس وہ پھل کہاں سے پہنچتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں، یہ اس پہنچانے والے کا کمال ہے کہ وہ تو حضرت زکریا پریشان ہو گئے کہ میں پیغمبر ہوں اور یہ لڑکی کس قدر اس روحانی فضل کی کامل مثال ہے کہ اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ یہاں کوئی سوال یہاں پر دیکھیں نا، اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ حضرت مریم کی ماں نے جو نظر مانی، پھر حضرت مریم کی پیدائش ہوئی اور اللہ نے اس نے دعا مانگی کہ اللہ اس کو شیطان مردود سے محفوظ رکھ، تو پھر اللہ نے اس کے اندر وہ سارے روحانی کمال حضرت زکریا نے دیکھے کہ اس کی دعاؤں کو اللہ نے اس کی دعاؤں، ماں کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کر دیا، اور کہاں سے اس کو رزق پہنچ رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے رب اور یہ ہے اس کی طاقت اور قدرت۔ اچھا، اب ذرا بڑی توجہ سے بات کو سنیں، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ حضرت زکریا جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بہت بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے اللہ سے جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے اولاد دے تاکہ وہ اولاد میری وارث ہو، میری اس خلافت جو میں نبوت ہے اللہ اس کو بھی نبی بنا دے۔ اچھا، لیکن اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کی قدرت کا کمال دیکھیں کہ حضرت مریم کو کھانا یہاں مل رہا ہے، فروٹ مل رہے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ یہ ذرا بڑے نوٹ کریں تھوڑی سی بات کو، اچھا کیا پکارا؟ قال، حضرت زکریا نے فرمایا حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ مجھے اولاد دے، لیکن ایسی اولاد اپنی پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر۔ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے ذریۃ طیبۃ، یہ ذرا نوٹ فرمائیں۔ ہم بس بچوں کے لیے دعائیں مانگ 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 کے، بھئی ذریۃ طیبۃ، تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ انک سمیع الدعاء، پھر دیکھیں انہوں نے دعا مانگی، وہاں حضرت مریم کی وہاں کی دعا دیکھیں اللہ کی کون سی صفات، اور یہاں بھی سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا سا نوٹ فرمائیں کہ یہ دعا جب مانگی ہے نا حضرت زکریا نے، خود بھی بوڑھے ہیں اور بیوی بانچ ہو چکی ہے، بوڑھی، لیکن جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے ایک نبی دعا مانگتا ہے تو دیکھیں فنادتہ الملائکہ، تو ملائکہ نے اس کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، اس وقت فرشتوں نے ان کو آواز دی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک بیحییٰ، تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا۔ کیسا نبی ہوگا یحییٰ؟ حضرت یحییٰ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی شان اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، وہ جو سیدن و حصورن کا لفظ آیا ہے، ہوگی کمال درجے کا جو ہے وہ شرم و حیا والا ہوگا۔ اور پھر آگے سنیں بڑے غور سے، دیکھیں کس طرح اللہ دعائیں اپنے پیاروں کی قبول کرتا ہے، وہ کس طرح دعائیں مانگتے ہیں، اس میں کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ نبی تو ہر نبی صالح ہوتا ہے۔ یہ جناب دعا مانگی حضرت زکریا نے،
اور اللہ نے ان کو خوشخبری دے دی حضرت یحییٰ کی، جن کی یہ صفات اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی مقرر کر دی گئیں، کیونکہ وہ نبی تھے۔ اس لیے انہی صفات کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو حضرت یحییٰ جیسا بیٹا دیا جو کتنا عظیم انسان ہے۔ نام بھی اللہ تعالیٰ نے سر تجویز کر یہ دیا جو ہے یہ آیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اس کی ذرا تھوڑی سی بتا دیں گے؟ دیکھیں، اصل میں جب نبی ہے نا تو اس کا پورا مطمع نظر نبی کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر، تو وہ یہ جو دلچسپیاں ہیں عورتوں کی اور اس کی اور ادھر کی، نبی ان سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ لہذا یہاں یہ صاف بتا دیا کہ وہ اتنا شرم و حیا والا ہوگا، کتنا شاندار اور بزرگ ہستی ہوگی، اور کس قدر وہ اللہ کا نبی کتنا بہترین سیرت و کردار والا ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سر جزاک جی اللہ۔ یہاں ایک سوال ہے سر جی کہ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور جلدی ان کی چھوٹی عمر میں یعنی کہ تبلیغ کرتے ہوئے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کو بھی اب قتل کیا گیا تھا۔ آپ نے ڈیتھ کی بات کی ہے، دیکھیں ان کو ایک رومی بادشاہ تھا، اس سے انہوں نے مل کے اہل کتاب نے، کیونکہ یہ گرفت کرتے تھے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اسلام اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کے پر، تو انہوں نے اس بادشاہ نے، بدبخت نے، ایک رقاصہ کے کہنے پر، کیونکہ یہ بڑی تنقید کرتے تھے نا ان کے ان کاموں پر، کہ اس رقاصہ کے کہنے پر ان کو قتل کیا اور سر ان کا رکھ کے پیش کیا اس کو، رقاصہ کو۔ اس کو کتنی بدبخت انسان کو نا، اللہ تعالیٰ معافیاں دے۔ تو اب ذرا بڑے غور سے سنیں، جب یہ خوشخبری سنی نا، اب آپ کو پتہ ہے حضرت زکریا تو انسان تھے نا، انہوں نے کہا بھائی کوئی دور دور نظر نہیں آتا، میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، کہ بچہ ہوگا اور یہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، یہ ان کو سارے خیالات اپنے انسان تھے نا، تو انسان ہونے کے سے قال، حضرت زکریا نے کہا رب انا یکون لی غلام، میرے بچہ کیسے پیدا ہوگا بھلا، وقد بلغنی الکبر، اور میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، ہو چکا ہوں، وامراتی آخر، اور میری بیوی بانچ ہے۔ اب انہوں نے دیکھے نا، ان کے سامنے جب یہ اللہ نے خوشخبری بھیجی تو انہوں نے کہا یہ ممکن کیسے ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتوں نے کیا کہا؟ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ہاں اب ایسا ہی ہوگا، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، بالکل عیسائی کہہ رہے ہیں نا کہ یار حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بدبختو سوچو کہ اللہ جس نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا من ماں باپ کے، پھر حضرت یحییٰ کو پیدائش دیکھیں اس باپ اور اس ماں کے ہاں جو باپ خود کہہ رہا ہے یہ، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ، اگر اللہ نے ان مریم کو حضرت، اور پھر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ان سے باتیں بھی کی، بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ اکبر۔ اچھا اب اللہ کہتے ہیں، اچھا جب ان نے حیرت ہوئی نا تو دیکھیں قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا اللہ یار مجھے کچھ نشانی بھی تو دے دے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، زبان اللہ نے بند کر دی، الا رمزا، ہاں اشارے کا ضرور کرو گے لیکن تم ان سے کچھ چیز بات بیان نہیں کر سکو گے۔ اور پھر فرمایا وذکر ربک، اور
تسبیح کر اپنے رب کی جو تیرا خالق مالک رازق حاکم ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، اور اپنے رب کی تسبیح کر، بے عیبی بیان کر کثرت سے، بالعشی والابکار، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ دیکھیں اللہ کی کیسے پاکیزہ حکم ہے۔ اچھا یہاں تو بات ختم ہو گئی حضرت زکریا کی، اور اب حضرت مریم کی جو صورتحال ہے آگے چل کے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا وہ جو اب اللہ کی اس کی ماں نے اتنی دعائیں مانگی نا، تو اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اب اللہ نے فرشتے بھیجے حضرت مریم کے پاس، کیا کہا انہوں نے؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفا کے، اللہ نے تمہیں برگزیدہ کر لیا، وطاہرک، اور تجھے پاکیزگی عطا کی، واصطفا کے، علی نساء العالمین، اور ساری دنیا کے عورتوں پر تمہیں کے مقابلے میں تم کو ترجیح دی اور اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ دیکھیں یہ پورا واقعہ جو بیان ہو رہا ہے نا، یہ اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے جس طرح ہی پیدا کیے گئے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت زکریا ان کی دعا، پھر حضرت یحییٰ، اور پھر اب حضرت عیسیٰ جس کو آپ نے خدا بنایا ہے، اس کو اللہ نے کس طرح، حضرت مریم کو آپ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو فرشتے بھیجے اور انہوں نے خوشخبری دی۔ اچھا یہ تھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ تھی آیت 42 اور 43 میں فرمایا یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، وسجدی، اور سر بسجود ہو، ورقعی، اور اس کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ کیا کہ جہاں وہ رہتی تھی نا بیت المقدس میں، تو انہی وہاں نمازیں بھی پڑھو، سجدے بھی کرو، اللہ کی عبادت میں محو اور ہر طرح سے مصروف رہو۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے اپنی ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے ان کو عطا کی۔ تو اب یہاں تک آ کے آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے جو اللہ نے فرشتے بھیجے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے، جس طرح اللہ نے حکم دیا حضرت آدم کو پیدا فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بوڑھے حضرت زکریا اور ان کی بیوی جو 5 تھی ان کو بیٹا دیا، اسی اللہ نے، دیکھیں نا، اللہ تو سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب دوسری طرف سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان زندہ ہو کے قبروں سے کھڑے ہو کے سیدھے چل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب ذرا آیت 44 کو دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں۔ رب کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو بذریعہ وحی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اس لیے بیان کر دیا کہ تاکہ عیسائیوں کی یہ ہمیشہ کے لیے ان کو کہ کس قدر بدبختی ہے، شرک کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی یہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ساری چیزیں اللہ ان کو بتا رہا ہے بذریعہ وحی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس بھی نہیں تھے، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ اپنی کلمیں پھینک رہے تھے، کس لیے؟ ایہم یکفل مریم، کہ کون حضرت مریم کی تربیت کرے گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے ساتھ بھی نہیں تھے، اس وقت بھی نہیں تھے، اِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ کس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا؟ کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قلم پانی میں ڈالتے ہیں، اور جو قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف آیا، جس کا قلم وہ مریم کو حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ تو یہ قلم حضرت یحییٰ کا تھا ساری۔
حضرت زکریا کا زکریا کا تھا جو ان کے ماموں بھی لگتے تھے رشتے میں، انہوں نے اس کی پرورش کی. ایک نبی یہ ماموں خالو تھے، یہ خالو خالو تھے. خالو ساری. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بندوبست کیے ہیں کہ مریم کی پرورش کون کر رہے ہیں؟ ان کے خالو جو نبی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں تو یہ ان کے درمیان جھگڑا ہوا کہ کون پرورش کرے گا، تو اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا اور انہوں نے یہ جب قلم پانی میں دریا میں پھینکے تو وہ ڈالے تو حضرت زکریا کا قلم جو تھا وہ الٹی طرف چل دیا اللہ کے حکم سے. اب دیکھیں پانی ہمیشہ اپنے ساتھ بہاؤ کے ساتھ لے کے جاتا ہے، لیکن اللہ کا حکم دیکھیں، وہ اللہ کل شین قدیر ہے. نوٹ کریں. اچھا اب آیت حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ 45 میں اللہ فرماتے ہیں اس قالت الملائکۃ، جب ملائکہ نے کہا، نہیں اس قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمات منہ، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے. اب نوٹ فرمائیں اللہ کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا. کیونکہ بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں نا، تو اللہ نے کیا نام کیا رکھ دیا؟ عیسیٰ ابن مریم. اللہ اکبر. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مقرب بندوں میں شمار ہوگا، یعنی وہ نبی ہوگا. اب آپ بتائیں کہ قرآن نے کس طرح تفصیل سے پورے اس خاندان کی ہسٹری بیان کر دی، اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ساری، اور اس کلمہ جو اللہ کا فرمان تھا اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوئے. اب انہوں نے اس کی تحویلیں کر کے کبھی اللہ کا بیٹا، کبھی حضرت مریم کو نعوذ باللہ اس کے کردار کشی کی، کبھی حضرت عیسیٰ کی، تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اچھا پھر اللہ فرماتے ہیں آیت 46 میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، وہ لوگوں سے بات کرے گا، فی المہد وکہلا، کلام کرے گا بڑی گہوارے میں بھی، پنگوڑا جس کو کہتے ہیں آپ، اس میں بھی بات کرے گا، اور بڑی عمر کا بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ایک مرد صالح ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کتنی زبردست تھی. اب آگے آپ نے پوری طرح اس کو سمجھنا ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو کس طرح جو ان کے دعوت کے حوالے سے جو ان کو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، تو اس کا اب ذکر آ رہا ہے. اچھا 46 تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش جلدی کریں. اب سنیں حضرت مریم بڑی پریشان ہو گئی کہ بھائی نہ مجھے کسی بندے نے دیکھا نہ چھوا، اور میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا. تو آیت 47 میں کہا قالت، اس حضرت مریم نے کہا رب انا یکون لی ولد، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس نے تو ایک پروسیس رکھا ہے کہ ٹھیک ہے مرد اور عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوگا، لیکن اس کے حکم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرا، اللہ اکبر، جب کسی کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟
فإنما یقول کن فیکون، تو وہ فرماتا ہے بس، ہاں کیا فرماتا کہتا ہے، ہو جا کن فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جس کے تحت اللہ نے کن کہا، اور کلمہ کن کی وجہ سے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ اچھا، اب اللہ کہتے ہیں، دوسری جگہ بھی اس کی تفصیل ہے، اگر میں آیات کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، وہاں آپ پڑھیں تو پھر مزید تفصیلات وہاں مل جائیں گی۔ سورہ اللہ مریم پوری ہے۔ پوری سورہ مریم 19 نمبر پر قرآن میں، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اگر آپ اچھے طالب علم ہیں نا تو آپ کو چاہیے کہ وہاں سورہ مریم کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اب حضرت خصائص جب وہاں تو بیان کیے نا حضرت یحییٰ کے، آپ نے سنا، اب فرمایا یعلمہ الکتابہ، اور فرشتوں نے اپنا کلام سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کیا کہا، یعلمہ الکتابہ، اللہ تعالیٰ اسے یعلمہ الکتابہ والحکمہ والتوراۃ والانجیل، تو فرشتوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ انجیل تو خود ان پر نازل ہوئی، اور تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، جس میں شریعت بھی تھی، سب کچھ تھا، ہدایت بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنائے گا، اور آپ پر بھی کتاب نازل ہوگی، حضرت عیسیٰ پر بھی، اور ان کو شریعت جو ہوگی وہ حضرت موسیٰ والی تورات کی ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانے کا جو ہے وہ اندیا دے دیا۔ کوئی سوال یہاں تک آیت 48 تک؟ شاباش۔ سر ساری جی یہ ایک سوال شریعت ہے، جو موسیٰ علیہ السلام والی تھی، تو پھر یہودیوں نے جو ہے نا ان کو پھر قبول کیوں نہیں کیا، وہ عیسائی کیوں نہیں ہو گئے پھر؟ ایسا ہے کہ دیکھیں، اہل کتاب کا ایک مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ آج بھی ہے۔ سر وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے تو بن گئے نا یہودی، اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کیا بن گئے؟ عیسائی۔ دونوں جی، نے، انہوں نے تورات میں یہودیوں نے تحریف کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ساری تحریف کی اس میں انجیل میں۔ اور انجیل پھر میں سر پلیز پہلے میری پوری بات سنیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور موقع دیا، جس کے میں یہ فیل ہو گئے، اور وہ موقع تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے لیے موقع تھا کہ وہ فوراً اس کی توبہ کرتے، اصلاح کرتے اور ایمان لے آتے۔ لیکن وہاں بھی دیکھیں بڑے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، باقی سب یہودی کے یہودی اور عیسائی کے عیسائی رہے۔ لہٰذا ان کی تاریخ ایسی ہے کہ دیکھیں نا، انبیاء کو قتل کرنا کتنا بڑا، وہ اصلاح کے لیے اللہ بھیجے اور اس کو قتل کے درپے ہو جائیں۔ لہٰذا یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، اور چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں اپنی طرف سے گھڑ کے یہ کہنا کہ بھائی جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، اب اس سے کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ پورا قرآن آپ دیکھ لیں، قرآن نے کہا ایمان اور عمل صالح ہی بنیاد ہے جنت کی اور جہنم کی۔ جس نے ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اللہ ہاں وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا، سورہ اس میں آیا ہے اپنا نور میں، ان تطیعوا، اگر تم اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تہتدوا، پھر تم ہدایت پہ ہو۔ تو اس کو مان کے نہیں دیا، قرآن کو مان کے نہیں دیا، اور وہ یہود کے یہود رہے اور عیسائی کے عیسائی رہے۔ یہ ہے مسئلہ ان کا۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چارج شیٹ بتائی ان کی، 40 سے لے کر 142 تک آیات میں، پھر فیصلہ فرما دیا 143ویں آیت میں کہ اب ان کو معزول کیا جاتا ہے ان حرکات کی وجہ سے، ان جرائم کی وجہ سے، اور اب یہ دینی امامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی۔ لیکن بدبختی دیکھیں کہ امت نے بھی اسی شریعت محمدی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا تھا۔
انہوں نے تو تعریف کر دی، یہ تعریف تو کر نہیں سکے کیونکہ اللہ نے اس کی ضمانت خود لے لی، جیسے سورہ حجر میں بتایا. لیکن انہوں نے قرآن کے خلاف، بلکہ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لعین ترین لوگ ہیں دنیا کے، چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے نیتن ہو، اس کے پیچھے مسلمان حکمران چل رہے ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں. استغفر اللہ. بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی افضل صاحب؟ جی سر الحمدللہ. یہود نے الحمد حضرت مریم بی بی پہ بہت الزامات بھی تو لگائے تھے. اصل میں سر جی ابھی میرا بھی ایک سوال ہے. جی حکم. سر جی ادھر یہ والی آیت تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، تو ادھر الکتاب والحکمہ کیوں آیا ہے، اور یہ کس لیے آیا ہے؟ قرآن و سنت کے لیے آیا ہے کہ کس کے؟ یہ ذرا کلیئر کر شاباش، دیں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. یہ ہوا نا سوال. دیکھیے، کتاب اور حکمت. اچھا، نبی کو جو اللہ تعالیٰ خاص چیز دیتے ہیں نا، وہ حکمت ہوتی ہے، اور حکمت ہے صحیح فیصلہ صحیح وقت پر. لہذا سب انبیاء کو یہی ملی ہے، اور یہی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کو حکمت تو اس طرح کی چیز ہے جس کا میں نے اختصار سے ساتھ آپ کو بتایا ہے. اچھا، کتاب میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ شریعت تو انجیل میں نہیں ہے، انجیل واضح ہیں ان کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ، لیکن شریعت پوری قانون جو ہے اسلام کا وہ تورات میں ہے. تو یعلم الکتاب والحکمہ، کہ حکمت تو اللہ انبیاء کو دیتا ہی ہے، لیکن ان کو اللہ اس شریعت کا علم بھی دے دے گا جو تورات میں حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے، وہ بھی ساری ان کو، کیونکہ اسی کے پیروکار ہوں گے، اس کا علم ہوگا تاکہ وہ اس پر کما حقہ عمل کر سکیں. اب بات شبانہ کلیئر ہے؟ جی سر جی الحمدللہ. اب یہ ٹائم ہو. آیات جی جی، وفد نجران کے آمد کے موقع پر نازل ہوئی تھی. ہاں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ میں آپ کو کل اس کا پورا تفصیل بتاؤں گا، کیونکہ آج ٹائم ہو گیا ہے کہ یہ باتیں وہ جو بالکل مجھے بتانا چاہیے تھا، جو میں نے میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ اصل میں تو ایک وفد آیا تھا نجران سے عیسائیوں کا. کون لوگ تھے یہ کل تفصیل سے بتاؤں گا. ان کے سامنے یہ حقیقت بیان ہوئی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جب انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دے دی، اور پھر وہ عیسائی اندر سے سمجھ چکے تھے لیکن ایمان نہیں لے کے آئے، اور انہوں نے مباہلے کا انکار کر دیا کہ جس میں مباہلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ کل ساری تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت اہم ہے آج کے دور میں مسلمانوں کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ یہ کیا مسائل تھے جو اللہ نے کھول کے قرآن میں بیان کیے. ہم اس کو ثواب کے لیے پڑھ جاتے ہیں، ہم اس سے ہدایت اور ان چیزوں کی حقیقت سے واقفیت حاصل نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ہم ثواب سے بھی محروم ہوں گے، اور ان معلومات جو اللہ نے قرآن میں دی ہیں ان پر نہ ہم نے کبھی غور و فکر کیا. ورنہ آج آپ دیکھیں کہ قرآن کے حافظ جا کے ان کے پاؤں نہ چومتے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور قرآن کو آمین سمجھنے کی توفیق دے آمین. جیسے آپ سمجھاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور اس رمضان کے مہینوں کی برکتوں سے مالا مال کر دے. پروردگار سب کو قبول کر لے، ہم لوگوں کی عبادتوں کو اور ہم لوگوں کی توبہ کو. جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کے لیے ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور بخش دے ہم لوگوں کے گناہوں کو. آمین یا رب العالمین. اس آمین. مبارک مہینے کی برکتوں سے مالا مال کرے. بہت ٹائم دے ہم لوگوں کو اس کی برکتوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ پاک.